السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تحقیق. میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان گیلانی. آج ہر طرح کی دفعہ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی جناب رانا طارق صاحب. سر ویلکم کرتا ہوں. جی شکریہ. رانا صاحب یہ بتائیے گا، 8 ادارے پروگریس زیرو، پولیس، ڈالفن، ایلیٹ، محافظ کارڈ، پیٹرولنگ پولیس اور CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، جی لیکن پروگریس زیرو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں نا کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے جی، اور جب تک آپ اس بنیاد تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری پالیٹکس ہے نا وہ کرتی ہے پبلک پاپولر پالیٹکس. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک ادارے کو جو پہلے سے ہی موجود ہے اس کو ٹھیک کریں گے، اس کے رزلٹ آنے میں ٹائم لگتا ہے، اور اس طرح آپ نئے ادارے بنا دیتے ہیں تو ان کی گاڑیاں، وردی اور فوراً میڈیا کوریج، تو وہ لگتا ہے کہ لوگوں کو بہت کام ہو رہا ہے اور ایک دم سے فورس بن گئی. لیکن پروگریس وہ زیرو ہی ہوتی ہے. پروگریس زیرو ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، لوگوں بچوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کے ٹیکس دیتے ہیں. نان فائلر، فائلر، ہر بندہ یہاں پہ ٹیکس دے رہا ہے، اور اس کے بعد ان کا پیسہ جب لگتا ہے ان چیزوں پہ اور پھر جرائم ہی کنٹرول نہ ہو تو کیا ہے. اب دیکھیں، تکلیف ہوگی ان کو، ظاہری سی بات ہے. جی تکلیف ہے. اب یہ دیکھیں نا، پیرا فورس ابھی نئی حال ہی میں آئی، ان کے ذمے کیا کام ہے؟ ناجائز تجاوزات کا خاتمہ. ٹھیک ہے، ریڑی بان، ناجائز تجاوزات بازاروں میں سے وہ کلیئر کروانا. یہ کام پہلے میونسپل کارپوریشن بھی کر رہا تھا، ضلع کونسل بھی کر رہا تھا، اور MDA بھی کر رہا تھا. تو جب 3 ادارے اس کام کے لیے مضبوط مطلب موجود تھے تو یہ چوتھا ادارہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو؟ آپ پہلے ہی اس لیے پیش آئی ہے کہ MDA یہ اپنا آپ کی جو کارپوریشن اور ضلع کونسل، وہ ان لوگوں کو مارتے نہیں تھے، گھسیٹتے نہیں تھے. اس کو پیرا کو اس لیے بنایا کہ یہ وہ راہ گیروں کو بھی ماریں اور ان سے بدتمیزی کریں، صحافیوں سے بھی بدتمیزی کریں، اور کسی کی بات کو بھی بالائے طاق نہ رکھیں. یہ اس لیے. اچھا، نہیں تو پھر یہ چیزیں کرنے سے پھر کیا مسائل حل ہو گئے؟ ان کو یہی لگتا ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ مسائل بڑھ گئے ہیں. ہر بندہ چیخ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. رمضان میں دیکھ رہے ہیں جو چیزیں ہوئی ہیں، جیسے تاجران نے احتجاج کیا پیرا کو لے کے، لاک ڈاؤن میں جیسے لوگوں نے احتجاج کیا. جی وہ جو ڈپارٹمنٹ تھے وہ 100-200 کی کرپشن کرتے تھے، یہ ہزاروں کی کر رہے ہیں. ہزاروں کی کرپشن کے علاوہ سر آپ یہ دیکھیں نا کہ جو بنیادی چیز جہاں سے غلہ منڈی یا سبزی منڈی سے چیزیں وہاں سے ہی قیمتیں کنٹرول نہیں ہوں گی تو پیرا فورس کیا کر لے گی. میں اسی طرح ڈیورنگ رمضان ایک ریڑی والے سے پوچھ رہا تھا کہ یار یہ کنو، آپ اس وقت تھوڑا سا کنو موجود تھا، تو کنو آپ کیا بھاؤ دے رہے ہیں؟ وہ کہہ لیں گے کہ جی میں اتنے، میرے خیال ہے انہوں نے 170 یا کچھ اس طرح سے بتایا. میں نے کہا یار ریٹ کم نہیں ہے، جو سرکاری ریٹ لسٹ ہے اس پہ تو کم ہے. کہنے لگا کہ جی مجھے آپ یہ بتا دیں 165 کا مجھے مل رہا ہے، 160 سرکاری لسٹ پہ لکھا ہوا ہے، میں منڈی سے 165 لے کے آیا ہوں تو میں کیسے 160 کا بیچ دوں؟ جائز بات ہے. تو یہ چیزیں بیسک بنیادی چیزیں ہم کنٹرول کرتے نہیں ہیں، ہم آگے سے آگے چلتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل آتے ہیں. آپ دیکھیں نا، پیرا کو جو بنایا ہے، جو کام تھا اصل میں پیرا کا، وہ پیرا نہیں کر پا رہی. پیرا کیسے کرے گی کام آپ کا؟ ناجائز تجاوزات ہیں. دیکھیں نا، جس وقت ناجائز تجاوزات جو ادارے ان کی اجازت نامہ یا NOC دیتے ہیں بلڈنگ بنانے کا، تو وہ کیوں نہیں کنٹرول کرتے؟ اس پہلے دن سے اسے کنٹرول کریں. اب ایک بندے نے بلڈنگ بنا لی، آگے وہ فوراً کورٹ میں چلا جائے گا کہ جی میری بلڈنگ توڑ لیں. اب یہ جو برینڈ روڈ پہ ہو رہا ہے اس وقت، کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ یہی کورٹ اور یہ محکموں کے درمیان رسا کشی چل رہی ہے اس وقت. تو آپ جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں نا، ڈولفن فورس کا کتنا مہنگا تماشا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، ہیوی بائکس دی، مہنگی کٹیں دی، وائرلیس سیٹ دیے. ان کا کیا تھا کہ اسٹریٹ کرائم روکنا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دوسری طرف آ جائیں کہ یہ جو پیرو فورس ہے، PRU پنجاب ریسپانس یونٹ ہے، اس کا کام بھی یہی تھا. اس پہ بھی آپ نے اربوں روپے خرچ کر دیے، اس پہ بھی اربوں روپے خرچ کر دیے. کرائم جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ پورے پنجاب کا اوور حال دیکھ لیں تو وہیں جوں کا آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. اس وقت جو سالانہ، جو یہ میرا ڈیٹا نہیں بول رہا، یہ پولیس کا اپنا آفیشیل ڈیٹا بول رہا ہے، اس وقت سالانہ 7 سے 8 لاکھ FIR درج ہوتی ہیں سالانہ. اور اس میں سے بھی اس میں ایوریج بھی نکال لیں، اور اس میں یہ ہے کہ جن کی اپروچ ہوتی ہے وہ FIR درج کرا جاتے ہیں. جو بیچارے کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کی تو بات بھی نہیں سنی جاتی. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ کرائم ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے. اور پھر آپ بجٹ کی بات کریں تو دیکھیں نا، ان کو بجٹ بھی اچھا خاصا دیا جاتا ہے نا صاحب.
بجٹ بہت زیادہ ہے, اربوں روپے کا بجٹ ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ ڈولفن فورس کو ہیوی بائکس کو سستی تو نہیں آئی ہوگی, لیکن اب وہ میں بتا دوں ان سے واپس لے لی ہیں, اب ان کو بھی وہ سمپل 1 to 5 اور 70s دے دی ہیں. تو پھر ایسے اداروں پہ شروع پہ آپ نے پیسہ کیوں خرچ کر دیا؟ وہ جو پیسہ ادھر ٹیکس کا اکٹھا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں تو لگانا. نہیں, یہ تو غلط ہے نا. دیکھیں نا, اب یہ ایک ہی سڑک ہے, اس پہ 5 گاڑیاں دوڑ رہی ہیں, ڈولفن فورس کی, پیرو کی, محافظ اسکواڈ کی, تھانے کی گاڑی, اور اس کے بعد ایلیٹ کو تو بھول گئے آپ. اب ایلیٹ فورس تو کمانڈو, اور ان کی ٹریننگ کے لیے تو باقاعدہ ایک سینٹر بنایا گیا تھا جو پاک آرمی کے کمانڈوز ان کی ٹریننگ کرتے تھے, اور ان کا کام یہ تھا کہ دہشت گردوں کو اور جو ہینیس کرائم ہے اس کو روکنا, کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ لڑنا ہے. اب ان کا مال روڈ پہ وہ ہوٹر والی گاڑی ہے, غریب کو وہ دھکا دیتے ہیں, کہتے ہیں ہٹ جاؤ صاحب نے آنا ہے, یا وہ جو افسران ہیں ان کے بنگلوں کے اوپر وہ چوکیداری کر رہے ہیں. جتنی بڑی فورس آپ نے ان کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ پروٹوکول میں تبدیل اب تو ویسے بھی آپ کو اکا دکا نظر آتے ہیں. ایلیٹ فورس تو ویسے بھی نظر نہیں ہے. اس وقت اس پہ بھی کروڑوں اور اربوں روپے خرچ ہوئے. تو آپ تجربات کیوں کرتے ہیں؟ جو دیکھیں نا, ڈولفن فورس نے پکڑا, محافظ اسکواڈ نے پکڑا, پیرو نے کوئی کاروائی کی, اس کے بعد پیرا فورس کا ایک اپنا سیٹ اپ آ گیا ہے, تو وہ جاتے تو تھانے میں ہی ہے نا. اب محافظ اسکواڈ نے کوئی بندہ پکڑ لیا, اس سے کوئی چیز برآمد ہو گئی, وہ گاڑی پکڑے گئے لے کے تھانے, تو اب تھانہ کلچر کیوں نہیں مضبوط؟ اس میں رانا صاحب ایک اور چیز کو ایڈ کرتا چلوں. دیکھیں کیسی ہماری بدقسمتی کہہ لیں جی کہ پنجاب پولیس, ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں, جہاں پر وہ غلط کرتے ہیں بتاتے ہیں لوگوں کو, جہاں پہ وہ اچھا کام کریں اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. کیسی بات ہے کہ پنجاب میں پہلے ٹریفک پولیس تھی, وائٹ شرٹس اور بلو پینٹ. انہوں نے کہا جی کہ یہاں پر یہ کرپشن کر رہے ہیں, ان کے اگینسٹ انہوں نے بنا دی پیٹرولنگ پولیس, یہ سٹی ٹریفک پولیس, سوری ٹھیک ہے جی, وارڈنز بنا دیے. اچھا جی, اس پہ اربوں روپیہ لگایا. ان کے یونیفارم, سب انسپیکٹرز, ڈی ایس پیز, ASI وغیرہ. اس کے بعد پنجاب پولیس سے انہوں نے بنا دی CCD. CCD میں جو افسران بیٹھے ہیں, جو عملہ ہے, وہ پنجاب پولیس کا ہے. جی بالکل. آپ وہاں پر ان کو وہ اختیارات کیوں نہیں دیتے؟ آپ وہاں پر وہ مراعات ان کو کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان سے وہیں پر اچھا کام لے سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کا جو اربوں روپیہ ایک نئے ڈپارٹمنٹ پہ لگتا ہے, اس کی بلڈنگز بنانے میں, SOPs, گاڑیاں, یونیفارم, اور اس پہ جو بھی اخراجات آتے ہیں وہ نہیں ہوں گے. آپ ان کو ہی مضبوط کر دیں. دیکھیں نا, تھانے کا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارا تفتیش کا کلچر آج کل کہاں کھڑا ہوا ہے. آپ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, لیکن تفتیش کے لیے نہ پیسہ ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گیا اور وہ تھانے میں گیا ہے, تو اس کو جو محرر بیٹھا ہوگا وہ کہے گا کہ جی تفتیش کے لیے کاغذ چاہیے ہمیں, اس کے پیسے دے دیں. اچھا, اس کے بعد ریڈ کروانا ہے, ڈیزل ڈلوائیں گاڑی میں. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی عملے کو بھی کچھ دے دیں, وہ عملہ آپ کا. تو آپ اس تفتیش کے لیے تو بجٹ دیتے نہیں ہیں, آپ ان چیزوں کے لیے بجٹ دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ چیزیں آہستہ آہستہ پھر ختم ہو رہی ہیں. وہ جو ہمارے پولیس لائن میں موجود SSP آپریشنز اور CPO حضرات, DPO حضرات اور دیگر افسران, وہ جو گاڑیوں کا, بائکس کا معائنہ کرتے دکھاتے ہیں, اور وہ جو ادارے کے PROز ہیں وہ اس کی خبر بنا کے گروپوں میں سینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی SSP آپریشن جناب فلاں نے, CPO صاحب نے, DPO صاحب نے آج گاڑیوں کا معائنہ کیا, تھانے کی جو گاڑیاں تھیں, پولیس لائن میں جو موجود گاڑیاں تھیں ان کا وزٹ کیا, ان کی مینٹیننس چیک کی, اس کے اوپر کروڑوں روپے لگ گیا. وہ پھر کیا ہے؟ یہ صرف میڈیا کا ایک سلسلہ ہے, کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہے, یہ دکھانے ہیں آپ نے. آپ ابھی یہ دیکھ لینا کہ ریکوریز ہوتی ہیں, پریس کانفرنس ہوتی ہیں کہ اتنی ریکوری ہوگی, اتنا مال برآمد, وہ کہاں, کس سرکاری خزانے میں جاتا ہے, یا کس کو ملتا ہے. میں ایسے آپ کو 20 لوگ بتا سکتا ہوں جن کو کالز آئی ہیں کہ جی آپ کی ریکوری ہوگی, لیکن بیچارے وہ ابھی تک اپنی ریکوری سے محروم ہیں. اس میں ایک اور بھی فیکٹس ہیں. وہ فیکٹس یہ ہیں جی کہ میری مثال کے طور پہ میرے کسی لڑکے کی یا کسی عزیز کی کوئی بائک چوری ہو گئی. بائک چوری ہوئی ہے لاکھ روپے کی. میں جیسے تیسے کر کے کھلی کچہری میں چلا گیا, کسی افسر کے پاس پیش ہو گیا, جا کے وہاں کہا کہ سر یہ میری بائک چوری ہو گئی تھی. تو وہ آج کل آپ نے دیکھا کہ وہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, ویڈیوز بن رہی ہیں, ٹک ٹاکس بن رہی ہیں, SHO صاحب کتنے ٹائم میں آپ ریکوری دیں گے, 3 دن کا ٹائم ہے یہ بندہ. اب وہ جو سائل وہاں تھانے میں SHO کے پاس پہنچتا ہے, تو وہ SHO صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے, یہ 20,000 ہے, لینا تو لے لو, ورنہ یہ بھی نہیں ملنا. اور پھر وہ ریکوری لکھواتے لاکھ روپے کی ہیں. تو یہی تو پرابلم ہے. اسی طرح جس طرح ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا
کہ وہ انسپیکشنز چل رہی ہوتی ہیں, وہ چند ایک گاڑیاں کھڑی کی, اس کے بعد آپ ان کو دکھا دیا. آپ ابھی مارکیٹ میں چلے جائیں یا بازار میں چلے جائیں, تھانوں کی گاڑیوں کے حالات آپ کو نظر آ جائیں گے. وہ گاڑیاں چلنے کے قابل نہیں ہیں, دھواں دیتی ہیں سڑکوں پہ, ان کی بریکس ہیں نہ چلنے کے قابل ہیں. تو پھر یہ صرف جو ہے نا کاغذی کارروائی میں ہم بہت آگے ہیں, پریکٹیکلی ہم بہت پیچھے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فائلوں کا پیٹ بھر دیں اپنا, اور اس کے بعد جو پریکٹیکل ہوگا وہ کس نے دیکھا, وہ کون دیکھے نا, وہ تو دیکھیں نا, انسپیکشنز ہوں پراپر نیچے سے. ایک تو میرٹ پہ تعیناتیاں نہیں ہیں, جب میرٹ پہ تعیناتیاں ہوں گی تو لوگ عوام کے لیے کام بھی کریں گے. بات آگے نا جس کی بنیاد ہی غلط رکھی ہے, بالکل. آپ آگے جا کے کیسے چلے گا؟ آپ یہ دیکھیں نا, بجٹ آپ کا 90 ارب سے یہ پولیس وغیرہ یہ ڈولفن 200 ارب روپے پہ چلا گیا پنجاب کا بجٹ. اور اس بجٹ کا بڑھانے کا اثرات آپ دیکھ لیں, وہ بیچ میں ہی عین غین ہو جاتا ہے بجٹ, لیکن یہ ہے کہ اس سے عوام کو کتنا ریلیف مل رہا ہے. تھانے اپنے اخراجات پہ چل رہے ہیں, جی تھانہ اپنا خرچہ خود اٹھائے گا, بالکل, اسے اوپر سے کچھ نہیں ملتا. بالکل. ایس ایچ اوز ہیں, سب انسپیکٹرز ہیں, ٹی ایس آئی ہیں, اے ایس آئی ہیں, کانسٹیبلز حضرات ہیں, وہ جو سیلری, اس کے بعد تھانے کے جو اخراجات ہیں, تفتیش کے اخراجات ہیں, وہ انہوں نے خود سے مینیج کرنے. تو یہ چیز ٹھیک کرنے والی ہے نا. آپ نئے ادارے بنا کے ایک نیا تجربہ کھڑا کر لیں. مجھے تقریباً 1 سال ہونے والا ہے پیرا فورس کو آئے ہوئے, ایسے ہی ہے نا سر. اس میں کیا آپ ملتان میں رہتے ہیں, آپ ہر وقت روڈ پہ بھی, آپ نے کیا تبدیلی دیکھی؟ کوئی تبدیلی نہیں, بلکہ ان کے آئے دن نئے سے نئے دیکھیں ایشو کے. اچھا, پھر سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے وہ ان کے کسی ریڈی اہلکار سے فروٹ لے رہے ہیں, کسی سے کیا چیز چھین رہے ہیں. میں اس کا آئی وٹنس ہوں کہ یہ ہمارے آفس کے باہر جو ہے یہ مین روڈ ہے, اور وہاں پہ ریڈیاں لگی ہوتی ہیں. جی جی. تو وہ جب شام کو واپس جاتے ہیں تو انہیں بلیک میل کر کے ان سے یہ ملازمین جو ہیں ان کے, وہ ان سے سبزی والوں سے سبزی, فروٹ والوں سے فروٹ, اور وہ چیزیں لے کے جاتے ہیں. تو پھر اتنے اربوں روپے اتنے اچھے ان کو اسٹیشنز بنا کے دیے ہیں جس میں بیٹھتے ہیں, پیرا کے گاڑیاں لے کے دی ہیں, تو اس کا پھر فائدہ کیا؟ آلٹرنیٹ عوام کو ہی نقصان ہے نا. رانا صاحب, میں نے آپ کو یاد ہوگا 1-2 پروگرام سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاں فقدان ہے تربیت کا. جی جی بالکل. ہم کوئی بھی ادارہ بنائیں نیا, یا جو پہلے سے موجود ادارے ہیں ان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہم جیسے لوگ ہیں. جی جی. مین چیز یہ ہے کہ اگر وہ ہماری سی ایم پنجاب محترمہ مریم صاحبہ دیکھ رہی ہیں, جی جی, یا وہ وفاق کا ادارہ ہے وزیر اعظم لیڈ کر رہے ہیں, جی جی, یا جو اس کے منسٹرز ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ وہ ان کی تربیت کریں. جی جی, ان کو بتائیں, بیسکس بتائیں کہ یہ چیزیں نہیں ہے کہ آپ نے عمارتیں بنا دی چیزیں, لیکن آپ نے ان کی تربیت نہیں کی, تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو عمارتوں کی میں مثال دے دوں, یہاں پہ آپ کے ساتھ ہی ڈیرہ اڈا چوک پہ جی ٹی ایس کا کتنا بڑا اڈا ہوتا تھا, اتنی پبلک یہ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ چلتی تھی پبلک کے لیے, تو وہ کہاں گئی؟ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, ایلیٹ فورس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا, بہت کچھ کیا گیا. تو اب وہ کہاں نظر آتی ہے؟ ایک وقت تھا ایلیٹ فورس کے نام سے لوگ ڈرتے تھے. اچھا, پھر پی ایچ پی ہے, پیٹرولنگ پولیس بنائی تھی پرویز الہی کے دور میں, ایک اچھا انیشیٹو تھا کہ جو بڑی شاہراہیں ہیں اور جو دہی شاہراہیں ہیں ان کے اوپر ڈکیتی اور ان کے لیے کتنی بڑی اچھی بلڈنگ, آپ ٹریولنگ کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتی ہوں گی, تو وہ کہاں ہے آپ؟ وہ پولیس کا اب وہ یہ ہے کہ جگہ جگہ ناکے لگا کے بیٹھے اور موٹر سائیکل والوں کو روک کے ان کے لائسنس زور چلتا ہے نا ان کا, تو بڑی گاڑی کو روکیں گے نہیں. تو بیسیکلی جہاں بنیاد آپ کی اسٹرانگ نہیں ہوگی نا, وہاں پہ آپ کے مسائل ہوں گے. تو ان کا کوئی حل ہے آپ کی نظر میں؟ اس کا حل یہی ہے کہ پاپولر پالیٹکس سے نکلیں حکمران اور عوام کے لیے کام کریں. اس کے رزلٹ دیر سے ملیں گے, یہ کہتے ہیں کہ بس جلدی سے آنن فانن ہو جائے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. بچہ پیدا ہوتے ہی فوٹو سیشن کرنا ہے نا, انہوں نے فوٹو سیشن کے لیے سر بچہ پیدا ہو کے بھاگنے نہیں لگ جاتا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے, اور جب آپ کے اچھے کام ہوں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے تو عوام بھی بولیں گے. جس طرح میں آپ کو یہ ہیلتھ کارڈ کی بات کر دیں, آج لوگ ہیلتھ کارڈ کو یاد کرتے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہمیں ایک اچھی سہولت ملی تھی. اسی طرح سے 10 لاکھ روپے کا بجٹ تھا, 10 لاکھ روپے کا بجٹ تھا, اور غریب اور کہیں سے بھی آپ علاج کرا دیں اس کا. تو اس سے یہ ہے کہ آپ دیر سے ضرور ڈیلیور کر دیں اس کے, لیکن آپ کو پھر لوگ پھر سپورٹ بھی کریں گے. وقتی طور پہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے اور آپ کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بھی ڈاؤن ہوتی ہے. بالکل رانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, اس کی مثال دیتے چلیں کہ پچھلے دنوں ملتان میں دیکھنے آیا کہ ملتان کے ہمارے جو 2 سینئر پولیس افسران ہیں ان کے درمیان کچھ چیزیں, کچھ افواہیں پھیل رہی تھی. اس کے بعد دیکھنے میں آیا کہ سی پی او ملتان جو ہیں ان کے جو پی آر او ہیں ان کی طرف سے تردیدی بیان جاری کیا گیا کہ جناب آر پی او صاحب ملتان جو ہیں
اور سی پی او صاحب جو ہیں ان کے درمیان کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں چل رہی، تو اس طرح کی جو نوبت پیش آئی اس کی وجہ کیا بنی، اس کی کیا ریزن تھی کہ پولیس کو ایسا تردیدی بیان دینا پڑا؟ اور دوسری جانب جیسے رانا صاحب نے کہا کہ آپ ادارے بنانے سے بہتر ہیں جو پہلے سے موجود ادارے ہیں ان کی اصلاح کریں، ان کی تربیت کریں۔ یہ جو بجٹ آپ دے رہے ہیں اتنا نئے اداروں کو، یہی بجٹ آپ ان کو دیں، نئی گاڑیاں دیں، ان کو یونیفارم دیں، ان کو وہ مراد دیں جس کا وہ حق رکھتے ہیں، تو ان سے پھر آپ میرٹ کے اوپر تفتیش ہو، ملزمان کو پکڑنا ہو یا کرائم ریٹ کم کروانا ہو، پھر آپ ان سے جواب مانگ سکتے ہیں۔ اپنے نئے پروگرام کے ساتھ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان ذیشان گیلانی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے پاس۔